ان کو سیکیورٹی ایڈیشنل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا پاکستان نے اس کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھا، جو ایک بہت بڑا جسچر ہے. اور ادھر سے ایران امریکہ کے جو بیانات آ رہے تھے جب اس نے پیچھے بلاکیڈ پہ لگا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف قسم کے بیان دیے جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ان مذاکرات کو خود ہی وہ پاکستان آئے بھی اور انہوں نے اس کو ایک بائی لیٹرل دورے میں کنورٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان بھی جا رہے ہیں، مسقط بھی جائیں گے اور ہم رشیا بھی جائیں گے. اس نے ایک اور ڈرامہ رچایا تھا کہ جو اس کے اوپر فائر ہو گیا، اس کے اوپر فائر ہو گیا. اور لیکن پاکستان افغانستان کے درمیان اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف جو ٹیررزم افغانستان سے پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں حسین چودھری اور آج ہم بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے جو عباس اراغچی مختلف ممالک میں جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ملاقاتوں کے اندر کی کہانی کیا ہے اور وہ کیا بڑا اعلان جو ہے وہ واپسی پر کرنے والے ہیں، یہ ڈسکس کیا جائے گا. اور ساتھ ہی جو افغانستان ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فضائی حملہ جو ہے وہ کنڑ یونیورسٹی پر کیا گیا، اور اس حوالے سے میڈیا کو لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایک انڈیا کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ پروپیگنڈا، جیسے انڈیا فالس فلیگ اور اس طرح کی چیزیں کرتا آ رہا ہے، وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کے پیروکار بھی اس نقشے قدم پر جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر دونوں بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، مذاکرات کے حوالے سے چیزیں جو چل رہی ہیں پاکستان کی ثالثی، اور باقی آپ نے افغانستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ایک کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے تو کبھی بھی سویلینس کو اور ایسی خاص طور پر یونیورسٹی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، اور اس طرح نہ کبھی وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. بہت بہت شکریہ حسین. ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات کی آپ نے بات کی، اور خاص طور پہ اس میں عباس اراغچی کا جو وزٹ ہے پاکستان، جس میں پاکستان نے عباس اراغچی کو اپنا جہاز دیا ہوا ہے، آرمی چیف کا جہاز ہے، جس میں وہ مسقط گئے تھے، جس میں آگے جا رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے جو جہاز ہے، تو ان کو سیکیورٹی ایڈیشنل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا پاکستان نے اس کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھا، جو ایک بہت بڑا جسچر ہے. وہ جہاز استعمال کریں. اور پہلے بھی پاکستان جب ان کو لے کے آئے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ پاکستان کی پریفرنس کیا ہے کہ کس طرح سے پیسفلی جو مذاکرات ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور امن آ جائے. لیکن اب اس کے اندر عباس اراغچی صاحب کے آنے سے پہلے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک کی بات ہو رہی تھی. اس میں امریکہ نے پہلے ایران نے کام نہیں آئیں گے، تو اس کے اوپر پھر امریکہ نے کام نہیں آئیں گے. پھر ایران نے، چونکہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک دباؤ تھا اور پاکستان کے درمیان میں میڈیٹر بھی ہے، نیگوشیٹر بھی ہے، اور انہوں نے بھی کہا، تو اس پہ اب اس میں سچویشن اس لیول پہ آ گئی تھی کہ عباس اراغچی صاحب اور ادھر سے ایران امریکہ کے جو بیانات آ رہے تھے جب اس نے پیچھے بلاکیڈ پہ لگا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف قسم کے بیان دیے جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ان مذاکرات کو خود ہی سیبوٹاج کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے، ایران دب گیا ہے، ایران یہ ہو گیا، ایران وہ ہو گیا. تو اس میں ایران نے بہت بڑی ڈپلومیٹک منور، بڑی انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹک منور یہ کی کہ انہوں نے وہ پاکستان آئے بھی اور انہوں نے اس کو ایک بائی لیٹرل دورے میں کنورٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان بھی جا رہے ہیں، مسقط بھی جائیں گے اور ہم رشیا بھی جائیں گے. اب اس کے ذریعے انہوں نے 2 میسیج دینے کی کوشش کی. ایک تو یہ تھا کہ جی ہم آپ کے کسی پریشر میں نہیں آئے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسے آ جاتے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بڑکے مار رہی تھی کہ دیکھو جی ہم نے کہا تھا، ہم نے تھریٹ کیا اور وہ ڈر گئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو انہوں نے اس کو ایک بائی لیٹرل مذاکرات کے دورے میں کنورٹ کر کے وہ پاکستان آئے اور مسقط چلے گئے. اور اس سے ایک میسیج دیا انہوں نے دنیا کو، وہ یہ تھا کہ جی اسٹیٹ آف ہارمز کو جو ہے ہم کنٹرول کریں گے اور ہمارے ساتھ مسقط کنٹرول کرے گا. اب جب وہ مسقط میں گئے، وہاں ان کی بات چیت ہوئی، تو مسقط نے اس بات سے، تو آمادی جو خبریں آ رہی ہوں، آمادی کا اظہار کیا کہ جی ہم کنٹرول کریں. لیکن جس طرح ایران کہتا ہے کہ ہم اس پہ ٹول لگائیں گے، تو مسقط اس فیور میں نہیں ہے کہ جی ابنائے حرمت پہ جو جہاز گزرتے ہیں ان پہ ٹول لگایا جائے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹول جو ہے نا انٹرنیشنل، یہ جتنی اسٹیٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں، اگر وہ ایرانین ٹول لگا بھی لیں گے تو کوئی ملک اگلے دن جو ہے وہ جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج کر دے گا، بیکاز اسٹیٹ سے فری پیسج الاؤڈ ہے ایز پر دی میری ٹائم لا. تو وہاں گئے، وہاں سے پھر وہ پاکستان آئے، تو انہوں نے جو کچھ وہاں مذاکرات ہوئے تو پاکستان سے شیئر کیے. وہاں سے وہ اپنا ماسکو گئے اور ماسکو نے ان کے تمام نیریٹو کو سپورٹ کیا، اور ماسکو نے میسج کیا. غالباً ماسکو سے وہ بھی یہ بھی پتہ کرنا چاہتے ہوں گے، جو میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر ہم امریکہ کو یہ آپشن دیں کہ جی آپ 440 سے ہمارا انرچڈ یورینیم ہے، اگر ہم آپ کے پاس سکھا دیں، کیونکہ پہلے بھی خبریں یہ ہیں جو آہستہ آہستہ لیک ہو رہی ہیں. اوباما کے زمانے میں جب جے سی پی او ہوا تھا، 4+1 کی جو ڈیل ہوئی تھی، اس میں وہ یورینیم جو ہے وہ رشیا کے حوالے کیا گیا تھا، اور رشیا نے اس کے بدلے ان کو $2 ٹریلین
एनरिच्ड यूरेनियम जो वो दे दिया था। ये खबरें हैं, इसमें कोई कंफर्म है। तो अब भी गालिबा उन्होंने पूछा होगा कि अगर हम ऐसी कोई ऑफर अमेरिका को करें तो क्या आप उस चीज को, उसका अल्टरनेट दे दें, आप उसको बर्दाश्त, आप उसको कबूल कर लेंगे? तो पीटन की भी जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ को पूरी तरह सपोर्ट किया है। चाइना वैसे उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है। अब उसके साथ साथ अभी वो दोबारा वापस आएंगे, अब साफ ज़ाहिर है जो कुछ मास्को में हुआ वो भी पाकिस्तान से शेयर करेंगे, जो मस्कत में हुआ वो पाकिस्तान से शेयर करेंगे। इसके साथ उन्होंने एक नई सेट ऑफ प्रपोजल जो है वो अमेरिका को भेजा था, और अमेरिका के अंदर कल आपको पता है एक कैबिनेट का इजलास भी हुआ, लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप ने वो सेट ऑफ प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। उसमें गालिबन जो बेसिक चीज़ थी वो थी अपनाए हुर्मस के कंट्रोल के हिसाब से, और जो उसमें अपना डिमांड थी वो थी कि अब हम अपनाए हुर्मस से कंट्रोल उठा लेते हैं, आप जो है आप अपना ब्लॉकेट भी हटा लें, तो उससे स्टेट भी खुल जाएगी, और उसके बाद बाकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर दूसरी स्टेज में बातचीत हो। तो फिलहाल तो ये खबर आ रही है, अब देखिए अगले, क्योंकि ट्रम्प भी तो हर सेकंड के ऊपर बदल जाता है ना, आपको पता है। अफगानिस्तान के हवाले, अब अफगानिस्तान में अब अमेरिका की जो सिचुएशन है, वो जो वॉर है ना, वो अफगानिस्तान से भी लिंक है, इसलिए कि जब वहाँ वॉर चलेगी और यहाँ वॉर चलेगी तो पाकिस्तान जो एक मेडिएशन का रोल प्ले कर रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो जाएगी, और यही मुझे लगता है कि और इजराइल की और इंडिया की ये घनावनी हरकत है, भौंडी हरकत है कि उन्होंने दोबारा अपना अफगानिस्तान के लोगों को कहा, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को कहा कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, जिसके नतीजे में अभी पाकिस्तान उन्होंने अपना ये जो है अपना चमन के अपोजिट आता है स्पिन बोल तक, उसके बाद अपना अंगूर अड्डा जो पाकिस्तान का इलाका है, और अंगूर अड्डा जो है अपना बाजोड़ के अपोजिट आता है कुन्नड़। इसी तरह अंगूर अड्डे का जो वो अपना वहाँ पे उन्होंने मॉर्टर पोजीशन थी अफगानिस्तान की, वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायर किया, और उस फायर के नतीजे में 3 औरतें गालिबन शहीद हो गई हैं और 6 लोग जख्मी हैं, जिनको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इसका कोई लॉजिक और रीज़न नहीं था, इसलिए कि इससे पहले उरमची में मुज़ाकरात हुए, और उरमची के मुज़ाकरात के बाद उनका जो वो अपना मुत्तकी है उसने एक डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूट है काबुल में, वहाँ जो फ्यूचर डिप्लोमेट से उनसे खिताब किया, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में गलत खबरें ना बनाएं, क्योंकि हम दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात की बेहतरी का उसने इंडिकेशन दी, और बड़ी उसके अंदर एक पॉजिटिव स्पीच थी, और डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूट में थी, जिसको पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह बाय किया। और रमची में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें चीन ने ये कहा है, अब चीन की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने पाकिस्तान के नैरेटिव को इस तरह सपोर्ट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान और कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो टेररिज्म अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर होता है वो सबसे बड़ा मसला है। और दोहा मुज़ाकरात के तहत तालिबान ने ये वादा किया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल है, लेकिन फिर ये बगैर चाहे मॉर्टर से फायर हुआ। अब इसके साथ साथ उन्होंने ये डेवलप किया नैरेटिव कि जी पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, लेकिन अटरी गन से और जो बॉर्डर के ऊपर जो वेपन होते हैं उससे पोस्टों को तबाह किया। पाकिस्तान ने एयर यूजेज नहीं किया। अब कुन्नड़ के अंदर ये कहना कि जी ड्रोन से एक यूनिवर्सिटी पे हमला किया गया और उसके अंदर लोग, ये वो प्रोपेगेंडा उनको इनिशिएट करवाया है भारत ने और इजराइल ने, क्योंकि इसके जरिए वो दुनिया तो अब उनके खिलाफ है, अमेरिकन उनके खिलाफ है, रशियन उनके खिलाफ है, चाइनीज उनके खिलाफ है, सिर्फ एक दहशतगर्द मुल्क 2 हैं जिसमें और अपना इजराइल और इंडिया है जो उनके साथ बैठे। तो अब उन्होंने कहा जी कुन्नड़ में यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ। कुन्नड़ में जो यूनिवर्सिटी है बच्चों की, वो एक बड़ी डेजिग्नेटेड जगह पे है, और जहाँ पे आपकी बातचीत कुन्नड़ में जो फायर हो रहा है, आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी जो होती है वो बॉर्डर पे होती है, यूनिवर्सिटी तो डेप्थ पे होती है ना। तो पाकिस्तान ने जो भी हमला किया है वो बॉर्डर चेक पोस्ट के हमला हुआ, और वो बॉर्डर चेक पोस्ट पे इसलिए हमला हुआ है कि इस इलाके में जो फेंस लगी हुई है वो अफगान दहशतगर्द जो थे वो उस फेंस को काट रहे थे। बल्कि जब पाकिस्तान हमला करके कुछ अचीव करता है टारगेट, तो वो बताता है कि ये हमारे जो है ना, इनका यहाँ पे बारूद था, यहाँ पे जो भी उनके जो एक जी बिल्कुल एक्सप्लोसिव डन है। मैंने कहा ना वो तार काट रहे थे वो उसके बाद पाकिस्तान ने पहले रोका, जब वो ना बाज आए तो फिर पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना उन्होंने बजाय इसके कि रुकते उन्होंने मोटर फायरिंग शुरू की, और मोटर फायरिंग भी उन्होंने अपना जो थी वो सिविल आबादी पे की। इस प्रोपेगेंडे में भी इन्वॉल्व हो गए हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडे में, फॉल्स नैरेटिव में
کہ جس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کنڑ یونیورسٹی پہ حملہ کیا ہے اور وہاں کچھ لوگوں کو لے جا کے اس کو دکھانا چاہتے ہیں. کنڑ یونیورسٹی میں پھر عرض کروں گا بارڈر سے کافی ڈیپتھ پہ ہیں اور پاکستان کی طرف سے نہ کسی ڈرون نے کراس کیا, کیونکہ اگر ڈرون نے کراس کیا ہوگا تو وہ آپ کو جو فلائٹ رڈار ہے اس پہ آ جائے گا, اگر جہاز نے کراس کیا ہے تو فلائٹ رڈار پہ آ جائے گا. پاکستان نے غضب الحلق کے تحت یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارا آپریشن ابھی جاری ہے اور ہم آپریشن کرنے کا رائٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر افغانستان سے پاکستان کی سرحد پہ حملہ ہوگا, اگر ہمارے سویلین کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو ہم افغانستان کے اندر جو ٹارگٹ ہے وہ کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ دنیا کے امن کی طرف ہے اور پاکستان دنیا میں کوئی ایسا امپریشن یا کوئی ایسا میسج نہیں بھیجنا چاہتا جس کے ذریعے کیا جائے کہ یہ پاکستان تو دیکھیے وہ ایک طرف سے تو حملوں میں انوالو ہے, دوسری طرف سے وہ اس کے اندر پیس پرپوزل کو لے کے چل رہا ہے. تو پاکستان کی طرف سے نہ کسی جہاز نے کراس کیا نہ کسی ڈرون نے حملہ ضرور ہوئے, وہ بارڈر ریلیٹڈ ہے. بارڈر کے اوپر انہوں نے بھی حملہ کیا تھا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا جو اپنا چمن ہے, چمن کے اپوزٹ اسپرنگ بول تک آتا ہے, جو باجوڑ ہے باجوڑ کے کنڑ آتا ہے, ادھر سے انہوں نے پاکستان کے انگور اڈے پہ حملہ کیا تھا. انگور اڈا جو ہے وہ کراسنگ بھی ہے, دونوں ملکوں کی کراسنگ ہے, پیس ٹائم میں وہاں سے ابھی تو ٹرانزٹ ٹرین بند ہوئی ہے. تو اس لیے اب وہ اس چیز کو, اس فالس فلیگ آپریشن کو, اس فالس فلیگ نیریٹو کو دنیا میں اس لیے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں اس کے اوپر کسی طرح دنیا کے اندر ایک غلط امپریشن جو وہ کنوے کیا جائے. دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے, تو یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے افغانستان ایران, افغانستان انڈیا اور اسرائیل کا, یہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوگا. اور پاکستان جب بھی کہتا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی اور پاکستان کی ملٹری بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں جی ہم نے بارڈر کراس کیا ہے, ہم نے اپنے جہاز استعمال کیے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی ٹروتھ نہیں ہے. پاکستان نے کسی بھی طریقے سے اس کنڑ یونیورسٹی کے نزدیک ان کے نہ جہاز گئے ہیں, نہ ڈرون گیا, نہ بم گیا. ہاں پھر کہوں گا بارڈر پہ فائرنگ ہوئی ہے, وہ اس لیے ہے کہ اس کو افغان طالبان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے انیشیٹ کیا تھا. اب کیوں انیشیٹ کیا تھا؟ کیونکہ ایک طرف امیر متقی کچھ کہتا ہے, بارڈر پہ کچھ ہوتا ہے. اس سے آپ ان کے ہپوکریٹک رویے کا, ان کے دھوکے کا اندازہ لگا دیں. جی بالکل سر, تھینک یو سو مچ.